اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اور سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 14 انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ البقرہ 14۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جی، کون کرے گا اس کو؟ پہلے عائشہ آپ کر لو۔ وَإِذَا وا جو وا حرف عطف ہے وا، جی اور اذا جو ہے وہ اس میں ظرف زمان۔ ٹھیک ہے، اگر یہ فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو پھر وہ اس کا میننگ چینج ہو جاتے ہیں نا، جی مطلب ماضی وا- ٹھیک ہے۔ لقل جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے لام اور یا ٹھیک ہو گیا۔ ہم اس کا ہوگا فائل، فائل موجود ہے اس کے اندر، بالکل، روٹ ورڈ ہے اس کا، لام اور یا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے؟ یہ سراسی مجرد وہ ہوگا، سراسی مجرد ہوگا میم، بالکل تو کوئی ثلاثی مجرد وہ ہے، نہیں ہے نا اور اس کے اندر، باب کوئی وہ نہیں ہے اضافی۔ سامیہ۔ اچھا، یہ مجھے مشکل لگتا ہے میم۔ جی یہ آتا بھی نہیں ہے، البتہ الذی، اتنے ہزاروں ورڈز ہیں، یہ تو جو بہت زیادہ بار بار جی استعمال ہوتے ہیں ان کی ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، ادروائز تو ظاہری بات ہے یہ ہمیں ڈکشنریز کی ہیلپ سے ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ الذین جو ہے وہ اس میں موصول ہے، ہوں، کنیکٹ لکو کرتا ہے۔ کیسے بنا ہے اس کا؟ یا کہاں چلا گیا ہے؟ یا میں وہ تو روٹ ورڈ آپ نے لام کاف یا بولا نا، تو یا تو اس میں ہے نہیں، وہ جی کہاں چلا گیا؟ جی میں وہ ہوگا نا کہ یہ اس کو بیماری ہے اس کو، آپ جو باب جو کیا باب سامیہ سے بناؤ نا اس کو۔ سمیہ سے یس مئو ہوتا ہے نا، تو یہ ہوگا یس مئو، یل یل قاؤ، یل یل جی، قاؤ، یو یو ہوگا، یو یل سامیہ، قاؤ یل، سا لا می لا کی، سامیہ لا کی یا، یہ بن گیا پہلا، ٹھیک ہے، جی لا کیا، اور اس کا مضارع کیا بنے گا؟ جی یل 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 قاؤ، جی، یس ما یس مئو سے جی یل، یل قاؤ، کل کا یو، یل کا یو۔ بالکل۔ اب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ پہلے کا جو ہے، اب ہم نے کہا تھا کہ جو بھی بیمار حرف ہوتا ہے وہ اپنی حرکت پیچھے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، پچھلے ساکن لیٹر کو۔ اب یہاں تو پیچھے دونوں کے ہی پیچھے ساکن لیٹر نہیں ہے، صحیح، اگر وہاں ساکن لیٹر نہ ہو
تو وہ خود وہاں سے چلا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ اپنی حرکت دے دیتا ہے، اس کو پیچھے والے کو السلام پکڑا علیکم دیتا ہے۔ میم، باب سمیہ جو ہے نا، یہ ایک خاص باب ہے جس میں اگر آخر میں لام کلمے پہ یا آتی ہے اور یا کے اوپر زبر ہوتا ہے تو وہ اپنی حرکت نہیں دیتا، لقیہ لقیہ ہی رہے گا، جیسے رضیہ رضیہ ہی رہتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ صرف مضاری جو ہے اس کا وہ ٹریٹ ہوگا، یہ نہیں ہوگا ٹریٹ۔ ٹھیک ہو گیا، مضارع کو بدلیں۔ تو یہ یلقیا رہے گا، یوں نہیں ہوگا یہ۔ جی ماضی میں یہ ہے نا کہ حرف علت یا جب گر جائے گا تو آگے چونکہ ہم نے جمع کے لیے واو زبر وا لگانا ہے، تو واو زبر وا کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے نا، تو یا گرے گا، تو پیچھے واو کے موافق حرکت جب آ جائے گی تو پھر یہ لقو بن جائے گا۔ اس میں وہ بھی ہے نا، جب دو حرف علت ساتھ آ جاتے ہیں تو روٹ ورڈ کا حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، جی تو اگر اسے پیچھے اگر زیر ہو تو اسے پیش بنا دیتے ہیں، ورنہ نو چینج۔ جی میں آپ کو ایک دفعہ یہ لکھانے لگی ہوں۔ قاعدہ ہے جی ناقص کا، ناقص کا قاعدہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی یہ جو بھی اس نے بات کی کہ جب مادے کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت اکٹھے آ جائیں، یعنی کہ دو ووولز ایک ساتھ آ جائیں، جب کسی بھی لفظ میں دو حروف علت ایک ساتھ آ جائیں مادے کا آخری حرف، کیونکہ ہم ناقص پڑھ رہے ہیں، اور مادے کے بعد تو مادے کا حرف علت گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا واو الف پلورل کے لیے آ گیا اور لقی یا ہے اور اس کے بعد واو الف ہے، ٹھیک ہے، ایک تو اس قاعدے کے مطابق بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر دو ساکنین اکٹھے ہو جائیں تو ہمیشہ مادے کا حرف ساکن گرا دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو مادے کا آخری حرف ساکن ہو اور اس کے بعد پھر ساکن آ جائے تو اس میں بھی مادے والا لیٹر گرا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو اس نے اسپیشل والی بات کی تھی کہ باب سامیہ، میم اس میں بھی ایک سٹیٹمنٹ رہ گیا ہے، جی اگر اس سے پہلے زیر ہوگا تو اس کو پیش میں بدل دیں گے، ورنہ کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے۔ ورنہ نو چینج۔
پیچھے پر زیر ہوگا تو پیش بنا دیں گے ورنہ نو چینج. نہیں مجھے بات سمجھ نہیں آئی. یعنی کہ جیسے ہم اس کو کر رہے ہیں نا یہ رکی یو، تو جی جی پیچھے حرف پر زیر ہے نا، تو ہم نے اس کا ہم نے کیا پڑھا ہے، لکو پیش آ گیا نا جی کاف جی پر، پہلے وہاں کے اس میں زیر ہے. اگر پچھلے حرف پر زیر ہوگا تو اس کو پیش بنا دیں گے، تو رکی یو سے رکو ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ واو الف آ رہا ہے، واو سے پہلے ویسی پیش آتی ہے نا. جی وہ تو ویسے ہی ہم نے رول پڑھا ہوا ہے نا کہ اس کے اکارڈنگلی ہاں، تبدیل ہو جاتا ہے. جب وہ لیٹر تو جاتا ہے اس تو اس کے اگلے لیٹر کے اکارڈنگلی اس میں آ جاتا ہے حرکت. اور فعل ماضی جب ہوا سمیہ سے ہوگا تو اس سے پہلے زیر، وہ یہ ہوا جو ہوتا ہے نا وہ چینج زیر تبدیل نہیں ہوگا جب حرف عبرت یا سے پہلے زیر ہو. جی اس کو ہم ہوا کے فعل ماضی میں تو رضیہ، سا- جیسے سسٹر نے بتایا، رضیہ رضیہ ہی رہتی ہے، خشیہ خشیہ ہی، نسیہ نسیہ. بالکل ٹھیک ہے. سمی یو یہ ہمارا ورڈ تھا. جی سوری آئین ہے، میں یا لگا دیے. سمی او. جی یہاں پہ وہی والی بات ہے کہ اب سیغے کے حرف علت سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ برقرار رہے گی، اور اگر کوئی اس کے علاوہ حرکت ہوگی تو وہ کیا ہوگا، حرف علت کے مطابق اس میں تبدیلی لے آئی جائے گی. یعنی کہ جس طرح یہاں واو ہے تو پیش لے کے آ جائیں گے. وہی والی بات جو آپ نے کی ہے. اب یہاں پہ جو آئین جو ہے اچھا میں سمیع کو لکھا ہوا ہے نا، اس وجہ سے کنفیوز ہو رہی ہوں. یہاں والا ورڈ لکھنا چاہ رہی تھی میں. جی، اس میں ایسا لفظ نہیں ہے نا ل سمیہ میں، تو وہ جی ل کی یو اور آگے واو الف تا. تو اس میں جب یہاں سے یہ چلا گیا یا پیش یو تو رہ گیا ل کی اور واو الف. اب یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ یا دوستی نہیں ہے، تو اب واو کے پیچھے ہمیشہ کیا آتا ہے، پیش. تو یہاں پہ ل کو ہو جائے گا. یہ بھی ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا تھا نا کہ آپس میں ان کی نہیں دوستی، تو اگر آئے گا تو ضابط ہے واو سے پہلے زیر ویسے بھی نہیں پڑھا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں جی. الذین آمنو. آگے آپ کوئی اور کر لے. سائرہ آپ کر لو. آواز آ رہی ہے میری؟ جی وہ سوری نادیہ پا، وہ مائک نہیں کھل رہا تھا میرا. اچھا. الذین جی الذین اسم موصول ہے. جی الذین اسم موصول ہے. آمنو جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی میں یہ ہے باب افعال سے ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون. ٹھیک ہے.
یہ اس کو یہ فعل ماضی ہے، اور اس میں جو پیچھے آپ نے کرایا تھا اس میں آپ نے بتایا تھا یہ فعل امر بھی ہے. فعل نہیں، اور اس پچھلے والا فعل امر اس لیے تھا کہ اس میں آمینو تھا نا، میم کے نیچے زیر تھی. اچھا 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 صحیح ہے. یہ ماضی ہے. تو یہ پھر اچھا یہ فعل ماضی ہی بنے گا، ٹھیک ہو گیا. اور فائل اس میں آئے گی جو ہے وہ ہم کی فائل آئے گی، کیونکہ یہ جمع مذکر غائب بن رہا ہے آئی تھنک. جی آواز آ رہی میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ نے جو کہا ہے فعل ماضی، آپ اس کو دہراؤ گے ذرا؟ جی میں نے کہا یہ فعل ماضی معروف ہوگا، اور اس کا روٹ ورڈ ہوگا حمزہ میم نون، ٹھیک ہے. اور اس کا تعلق ہے یہ ثلاثی مجرد فی ثلاثی جو مزید فی سے ہے باب افعال سے. ٹھیک ہے. نشین آپ اس کو کراؤ، میری آج پتہ نہیں ساؤنڈ غائب ہو رہی ہے بار بار. پہلے نیٹ کا مسئلہ تھا، آپ بولتے جاؤ تاکہ ریکارڈنگ میں گیپس آ رہی ہیں. جی آپ آگے بولیے، آپ ٹھیک بول رہی تھی. جی میں آمنو کا بتا رہی تھی. آمنو کا میں نے بتایا کہ جی یہ فعل ماضی جی معروف ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، اور ٹھیک یہ اس کا صیغہ ہے مذکر جمع مذکر غائب. ٹھیک، لیکن پہلے یہ بتائیں نا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے کہ ثلاثی مزید فی ہے، کس باب سے ہے؟ یہ ثلاثی مزید فی ہے اور باب افعال سے ہے. الحمدللہ. ٹھیک، اب بتائیں جمع مذکر غائب ہے اور اس میں فعل بالفاعل ہے یا فعل لا فاعل ہے؟ یہ فعل بالفعل ہوگا، فعل فعل بالفعل. بالفاعل ہے. کیا یہ فعل اور لا فاعل ہو سکتا تھا؟ جی آپ نے کیا پوچھا مجھ سے؟ یہ فعل بغیر فاعل ہو سکتا تھا؟ آپ کی بھی آواز نا بریک ہو رہی ہے، مطلب ورڈ سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا بول رہی ہیں. میں پوچھ رہی تھی کہ یہ بھی بغیر فاعل کے آ سکتا تھا آمنو جو ہے؟ نہیں فائل کے بغیر تو نہیں آ سکتا تھا، کوئی بھی فعل فائل کے بغیر تو نہیں ہوتا، فائل کے ساتھ ہی نہیں، ہوتا ہے. وہ تو ہوتا ہے لیکن اندر چھپا ہوا اور باہر دو طرح کے ہوتے ہیں نا، جی مستتر جی اور نہیں اس میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ پہلے اور چوتھے صیغے کا فائل جو ہوتا ہے نا وہ باہر آ سکتا ہے. ٹھیک. تو یہ فعل بالفاعل ہے، اور کون سا جی فاعل ہے اس کے اندر؟ فائل اس میں ہوگا ہوم. الحمدللہ. ٹھیک، اس میں اب اگلا ورڈ کیا ہے؟ اگلا ورڈ ہے قولو. قالو کے لیے کوئی اور آ جائے. کس کی ٹرن نہیں آئی؟ عائشہ حسن آپ کی آ گئی ہے؟ جی جی بیٹا میری آ گئی ہے. میں کر اچھا لیتی ہوں. میری آواز صحیح آ رہی ہے، اس لیے کہ آواز میری خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سائمہ آپ آ جائیے. قالو اب آپ آج کیجئے. فعل ماضی ہے، اس کا ثلاثی مجرد سے ہے، باب نصرہ سے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے،
اور یہ اس کے ساتھ فائل بل فائل فیل بل فائل ہے، ہوم کا سیگا ہے اس کے ساتھ۔ ٹھیک، جمع۔ اس کے بعد کیا ورڈ آ رہا ہے؟ آمنا۔ آمن، آمنا میں کیا ہے؟ میں ہی کروں؟ جی جی آمن، آپ ہی کیجیے۔ ہاں، آمنا، بہت کامن سا۔ آمنا کیا ہے؟ آمنا بھی ماضی کا سیگا ہے اور یہ نہنو کا ہے، اس آپ میں کی آواز نہنو۔ بھی غائب ہو جی گئی ہے۔ جی جی، میری آواز ذرا آج صحیح کیا نہیں آ رہی، نیٹ کا ایشو ہے تھوڑا سا؟ معذرت، میری آواز اصل میں نکل نہیں رہی ہے، فلو ہو رہا ہے نا بہت زیادہ تو۔ نہیں میم، سائمہ کی آواز آ رہی ہے۔ شاہین آپ کر لیں۔ نہیں، آپ کی آواز یہ کہہ رہی ہیں آ رہی ہے، میری آئی ہے۔ اچھا میں دوسرے اس پہ سوئچ کرتی ہوں۔ دیکھیں اب آئی؟ اب آ نوشین رہی آپ کی آواز؟ بہت اچھی آ رہی ہے۔ یہ آ رہی ہے۔ چل الحمدللہ۔ آمنا بتائیے، آمنا کیا ہے؟ سائمہ آپ بتا رہی تھی؟ جی جی میں بتا رہی تھی لیکن میری آواز نہیں نکل رہی، تو پھر میں نے کہا شاہین یا کوئی اور بتا دے۔ اچھا ٹھیک ہے، شاہین آپ آ جائیے۔ جی، آمنا ورب پاس وہ فعل ماضی فعل بیف الفاعل ہے، اور یہ متکرم جمع کا سیغہ ہے، اس میں نحنو حمزہ میم نون باب افعال سے ہے۔ اچھا یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جمع کا صیغہ ہے؟ متکرم نحنو جمع میں آئے گا نا، نحنو کے لیے۔ ٹھیک، نانو ہے۔ اچھا نہنو یہاں پہ تو ہمیں معنی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ جمع کا ہے، کیا نہنو جو ہے جمع کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا تھا؟ وہ جب یہ نحنو تو جمع کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ مثنیٰ ہو سکتا ہے، سوری۔ نہ ہو سکتا ہے، مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ہے ثلاثی مزید فی سے ہے اور معروف ہے، ماضی معروف ہے۔ معروف۔ جی، ٹھیک، اب کے پھر پیچھے جمع کی بات ہو رہی تھی نا، اسی وجہ سے ہم نے نحنو کا وہ کرا، وہ جمع کے لیے لیا۔ قالو کی بات ہو رہی ہے نا ان سب کی۔ بالکل۔ پھر وا کیا ہے؟ وا حرف عطف ہے، اذا ناؤن ظرف، اور اس خلو ور پاس جمع غائب کے صیغہ ہوم کے لیے ہے، خا لام جمع واو مذکر غائب، جمع جمع مذکر غائب۔ صحیح، جمع مذکر غائب ہوم کے لیے، خا لام واو باب نصرہ سے، ثلاثی مجرد سے۔ اچھا اب یہ خلوا جو ہے، یہ جی، واؤ یہ کیسے بنا خلوا؟ خلو کیسے؟ سوری خلو۔ ہوا کے لیے جب ہم بنائیں گے خلاوا، تو جب وہ حرف رد اپنی حرکت پیچھے نہیں دے سکتا تو وہ پچھلی حرکت کے مطابق چینج ہو جاتا ہے، تو یہ خلا بن گیا۔ اسی طرح اس میں اچھا دو وہ یہ جب جمع کے لیے بنائیں گے تو دو حرف عدد ساتھ آ گئے تو ایک ہے اس کو ڈراپ کر دیں گے، تو یہ خلو ہو گیا۔ اب فعلو دیکھیں فعلو دیکھیں کے وزن میں ڈالیں گے فعلو، لقو دیکھیں ہم نے لقو میں کیا کیا تھا، قاف کے نیچے جو زیر تھا اس کو پیش میں بدل دیا تھا، لیکن یہاں لام کے اوپر آلریڈی زبر ہے تو ہم نے کوئی چینج نہیں لائے، خلو ویسے ہی بن جائے گا۔ جب وہ زیر ہو تو پھر چینج کریں گے، ادروائز زبر اور پیش میں چینج نہیں ہوتا۔ الا کیا ہے؟ ایرا حرف جر ہے، اور الہ شیاطین اور شیاطینی ہم یہ جار وہ سوری ایرا تین جو ہے نا یہ جار مجرور ہے، اور شیاطینی ہم جو یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی، اور شیاطین کس کی جمع ہے؟
शैतान की, शैतानुन। अच्छा, अब इतने जुमले को जो है जरा सम अप समीना आप कर लीजिए कि किस क्या क्या बना। ये शुरू से देख लेते हैं ना। सबसे पहले आ हाँ रहा था हरफ अतफ, उसके बाद इस्म ज़र्फ़ ज़मा जो हरफ शर्त के तौर पर आ रहा है। फिर हमारे पास आया था लकू फेल माजी मारूफ, लाम काफिया, बाब सीन, फाइल हुम, सलासी मुजर्रद से इसका ताल्लुक है। उसके बाद हमारे पास था अल्लाजीना, हमें पता है अल्लाजीना इससे मौसूल के तौर पर आता है। आमनु हमने कहा था कि फेल माजी मारूफ, हमजा मीम नून, बाब इफ़आलुन से फाइल हुम, ये फेल प्लस फाइल जुमला फेलिया होकर सिलातुल मौसूल बनेगा अल्लाजीना के लिए। तो इसम मौसूल प्लस सिला मिलकर जुमला इस्मिया होकर मफऊल बनेगा लकू फेल के लिए। लकू फेल अपने फाइल हम और मफऊल से मिलकर जुमला फेलिया शर्तिया बना। आगे फिर हमारे पास आ रहा है क़ालू फेल माजी मारूफ, काफ वाव लाम रूट वर्ड्स बाब नून से सलासी मुजर्रद से ताल्लुक, फाइल हम इसमें मौजूद है। आमन्ना फेल माजी मारूफ, ये भी सलासी मजीद फी हमजा मीम नून, बाब इफ़आलुन जमा मुतकल्लिम का सीगा है, फाइल इसमें नाहनु है। फेल प्लस फाइल नाहनु जुमला फेलिया होकर मफऊल बनेगा क़ालू फेल के लिए। क़ालू फेल अपने फाइल हम और मफऊल से मिलकर जुमला फेलिया होकर जवाब शर्त होकर ये मातूफ अलैह बनेगा, क्योंकि आगे जो है वाव हरफ अतफ के तौर पर आ रहा है। आगे जो हमारे पास इज़ा है वो दोबारा से इसमें ज़र्फ़ ज़मान शर्तिया के तौर पर आ रहा है। खलू हमने कहा था कि फ़ेल माजी मारूफ है, खा लाम या इसका रूट वर्ड है, बाब नून से है, सलासी मुजर्रद से ताल्लुक है, फाइल इसमें हम है, इला हरफ जर हो गया। और शियातीनिहिम हमने कहा था मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह मुरक्कब इजाफी होकर इला हरफ जर की वजह से मजरूर इसम होकर मुतल्लिक बन जाएगा खलऊ फेल के। तो फेल प्लस फाइल हम प्लस मुतल्लिक फेल जुमला फेलिया शर्तिया। यहीं तक किया है कि आगे भी? शयातीनिहिम तक ही किया है हमने। जी। अच्छा, अब किसकी टर्न है? सबकी हो गई? अच्छा, फिर आयशा आप फिर से आ जाइए। क़ालू आप जी कीजिए, क़ालू और इन्ना मअकुम। कॉलू जी बेटा जी कॉलू होगा फेल माजी मारूफ और हम इसमें हम फाइल होगा हमने और ऊपर वाले जुमले का ट्रांसलेशन की थी। ये अभी नहीं पूरा हुआ नहीं है ना? अच्छा, आयत तो पूरी मुस्तहज़िऊन तक है, ठीक है, फिर चलते जाओ। या उसके पास मैंने वो क्योंकि वहां ट्रांसलेशन तक कर। लिखा हुआ था ना सिर्फ कालू आमन्ना तक, इसलिए मैं कह रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये तो इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन तक है आयत पूरी। जी जी, वो मैंने अभी लिखी से उतना था। करो, आगे करते जाओ। ठीक ठीक। रूट वर्ड इसका होगा कॉफ वाव लाम। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया ना ये। इन्ना जो है इन्ना न, इन्ना जो है वो हर्फ मुशब्बा बिल फेल है और ना है ना इसमें वो फाइल जो होगा वो इन्ना इन्ना जी, इन्ना ये मैंने सही बताया बेटा, ये जो हर्फ मुशब्बा बिल फेल इन्ना इन्ना तो हर मुशब्बा बिल फेल है, और ना क्या है? ना ये ना तो उसके लिए आता है ना मुतकल्लम के ना उसके नाहनु मुतकल्लम के लिए। नहीं, देखें, इन्ना प्लस ना, ना यहाँ पे जमीर मुतकल्लिम तो है,
لیکن یہ اسمو انا بن کے آیا ہے نا, یہ نصبی حالت میں آیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہوگی خبر ہوگی اس کی معکم. آگے قبو انا آئے گا. جی معکم جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہوگا نا, ما اور مضاف مضاف الیہ ٹھیک, مرکب میں جاری, وہ پھر خبر بن جائے گی انا کی. خبر بن جائے گی. اچھا ما جو ہے اصل میں ہے کیا چیز؟ یہ حرف جر, حرف جر, حرف جر. ما نہیں ہے, یہ اس میں ظرف ہے. اچھا اس میں ظرف ہے, جیسے اذا ہمارا ناؤن ظرف تھا, یہ بھی جی ہمارا جی ناؤن جی. ظرف. اچھا اس میں ظرف تھا نا وہ بھی, یہ بھی ناؤن جی جی اس میں ظرف ہے. اور یہ جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے ما. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ما جی جی مضاف بن کے آتا ہے, اور یہ ہمیں بتاتا کیا ہے, اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے ساتھ, کسی بھی چیز کے ساتھ مضاف بن کے آتا ہے, اور اس طرح سے کر کے اس کا ترجمہ ہوتا ہے. یہ بات کلیئر ہوئی ہے؟ جی جی. الحمدللہ. اچھا, اب اس کے بعد کس کی ٹرن ہے؟ جزاک اللہ. اس کے بعد کس کی ٹرن آ رہی ہے؟ سائرہ آپ آ جائیے. جی سائرہ. جی جی میں آ گئی ہوں. ٹھیک. آواز آ اب رہی ہے آپ کو؟ جی, انما نحن مستہزئون, یہ آپ کیجئے. جی انا وہی آ گیا مشبہ بالفعل. دیکھیں, اور آگے جی انا کے ساتھ یہاں ما جڑا ہوا ہے, جی جی انما ہے. اگر جی مشبہ بالفعل ہوتا تو یہ انا ہوتا یا سمپل. انا ہوتا. انما ہے. انما کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ بس. بے یہ شک. حرف ہے, حرف مکفوف کہلاتا ہے. یہ حرف مکفوف, اچھا یہ یہ ہم نے انا بس. اور اما سے مل کے بنتا ہے. جی ٹھیک ہے, مطلب اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ تو بے شک ہی کیا ہوا ہے. نہیں نہیں, بے شک ہم کریں گے انا کا, اور انما کا کریں گے بس. ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. نحنو جو ہے یہ فائل ہوگا, اور نحنو مستہزئ فائل نہیں ہوگا. نحنو فائل کیسے ہوگا؟ جملے کے شروع میں جو اسم آتا ہے وہ فائل ہوتا ہے کیا؟ نہیں, وہ فائل تو نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے اسم انا یا مبتدا. اب یہاں پہ آپ یہ بتائیے, جب ہمارا انما جو ہے وہ حرف نصب نہیں ہے, جی تو جی یہ اسم ہو سکتا ہے؟ پھر تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ انا کی شکل میں ہی اسم انا بن سکتا ہے. انا کی شکل میں ضروری نہیں ہے, حتی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے, انا کی شکل میں بھی آ سکتا ہے, لاکنہ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ یہاں پہ جو ہے انما آیا ہے, تو انما جو ہے حرف نصب نہیں ہے, تو ہم اس جی کو نحنو کو اب کیا بنائیں گی آپ؟ یہ جو لفظ آپ نے حرف بتایا نا, حرف مکفوف, آئی تھنک یہ پہلے نہیں سنا ہم نے, اس لیے مجھے نہیں آئیڈیا کہ اس کے بعد کیا آئے گا. ابھی میرے خیال سے آیت نمبر 11 میں بھی گزرا ہے. قالوا انما نحن مسلمون آیا تھا نا.
اس کو دوبارہ سے ایک لیکن دفعہ ادھر دوہرا دو. تو ہم نے اس کو ما کافا کہا تھا جو انا کے اثر کو روک رہا تھا. تو ماں کافا حرف مکفوف ہی ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں نا کافا کا روٹ ورڈ اور مکفوف کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ شروع میں جو ہے وہ انا وہ مشبہ بالفعل ہی ہے، اور یہ ما کافا اس انا کے اثر کو روک رہا ہے. ہاں یہ وہ بات ختم ہو گئی نا. انا معکم ایک بات ختم ہو گئی، پھر لام آ گیا نا ہمارے پاس، نہیں کوما آ جو گیا. اسی آیت کے شروع میں یہ جو انا ما ہے، یہ شروع والا انا کیا حرف تاکید مشبہ بالفعل نہیں ہے، اور اس کے بعد آنے والا ما کافا اس کے اثر کو روک نہیں رہا. انا معکم ایک بات پوری ہو گئی، اس کے بعد یہ ہمارا کوما آ گیا. اب آگے جو ہے دوسری بات آ گئی، پوز کے بعد بات آ رہی ہے. ترجمہ دیکھیں نا اس کا، بے شک ہم سب تم سب کے ساتھ ہیں. بات پوری ہو گئی. ہم سب مذاق کرنے والے ہیں. بس ہم سب مذاق کرنے والے. یہ ایک الگ بات آ گئی نا، یہ اس انا کا اثر کو نہیں روک رہا. بات پہنچا پا رہی ہوں؟ جی ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا انما اس کو ہم حرف مکفوف کہیں گے. بالکل. انما جو ہے انا اور اما مل کے بنتا ہے. اما جو ہے وہ انا کے اثر کو زائل کرتا ہے، اور اس انا کے اثر کو زائل کر کے اما نے اس کو بنا دیا انما. آپ جو پچھلے انا کی بات کر رہی ہیں وہ پچھلے انا پہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں جا رہا. یہ اسی انا کے اوپر اما نے ایفیکٹ ڈال کے اسے بنایا انما. آئی ہوپ میں اپنی بات پہنچا پا رہی ہوں، مطلب جو سمجھ میں آ رہی ہے بات. سارے بچے بتائیں. جی میم آ رہی ہے. یہاں سے اب ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، پھر یہ نحنو جو ہے نا مبتدا بن جائے گا. مبتدا بن جائے گا. اب نحنو جو ہے مبتدا بنے گا. یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ اٹیچ ہے کہ متکلم ڈیٹیچ. ٹیچ ہے. منفصل ضمائر میں سے ہے، یہ جی فاصلے سے آئی ہے، تو یہ جملے کے شروع میں آتی ہے زیادہ تر. اب یہ مبتدا ہو گئی، اور اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع. یہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتی ہے. اور مبتدا جو ہے ہمارا کیا ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں ہی ہوتا ہے نا. رفع بھی ہوتا ہے اور رفع کی حالت میں بھی ہوتا ہے. مستہزئون. اب مستہزئون کیا ہے؟ یہ خبر بن کر آ رہا ہے. یہ ناؤن فاعل ہے، اور جمع ہے یہ مستہزئون کا. پتہ چلا کہ ناؤن فاعل ہے. آپ ناؤن کہ فاعل میم آ رہا ہے نا، یہ سراسی مزید میں سے آ رہا ہے، استفعال سے. میم کے اوپر جو میم میم کے اوپر پیش ہے. اسم الفاعل تو نہیں بن کے آ رہا. اسم الفاعل جی جی اسم الفاعل بن کر آ رہا ہے. فاعل میم ہوتا ہے نا، یہ فاعل میم ہوتا اضافی لگا. جی جی اسم الفاعل یہ ہے، میم اضافی اس میں آیا ہے. لیکن آپ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اسم المفعول ہو. آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ اسم الفاعل ہے؟ کیونکہ اس کے این کرنے پر زیر ہے اور اس پر مفعول پر زبر ہوتی ہے. الحمدللہ. اچھا یہ کیا ہے؟ جمع ہے، واحد ہے؟ یہ جمع ہے مستہزئون کی. اچھا اس کا واو نون ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جمع واو نون ہمیں صرف جمع کا نہیں رفعی بتا حالت میں رفعی حالت میں جمع. جمع بھی ہے اور رفع بھی ہے. رفعی حالت میں نکرہ اسم اگر آئے تو کیا خبر بن کے بن آ جاتا سکتا؟ ہے. خبر بن. زیادہ تر خبر بن کے آتا ہے.
تو اب یہ ہماری کیا ہو گیا, مبتدا اور خبر آ گیا, تو اب یہ ہمارا کیا ہو گیا, جملہ اسمیہ. دیکھیں انا معکم ایک جملہ اسمیہ تھا, اور انما نحنو مستہزئون دوسرا جملہ اسمیہ ہے. دو الگ الگ جملے ہیں. ٹھیک. کلیئر ہے اتنی بات؟ الحمدللہ. الحمدللہ. سمینہ آپا ترجمہ. جی. جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں ہم سب ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ انا معکم تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور آگے انما نحن مستہزئون، بس ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں. بس ہم سب مذاق اڑانے. الحمدللہ. کوئی سوال اس پہ؟ نوشین آپا جیسے آپ لوگ کرتے نا یہ بن کر آ رہا ہے، یہ اس طرح روانی میں نا یہ چیز نہیں وہ سمجھ میں آ پا رہی نا کہ یہ صلۃ الموصول بن کر یہ اس طرح جس طرح آپ ایک اس سے پورے سینٹینس کو کور کر دیتے ہو نا یہ چیز نہیں آ پا رہی. یہ آہستہ شاہین بھائی آہستہ آئے گی بیٹا، ہم کافی دیر سے چونکہ کر رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا بہتر ہے، ورنہ آپ سب کو ہم سے زیادہ گرامر آتی ہے. اور یہ آہستہ آہستہ سننے کے بعد نا جب پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب کو آئے گا. اب ماشاء اللہ میں آپ لوگ اتنے اسپیڈ میں بتاتے ہیں نا کہ نا مجھے اپنے اوپر وہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں آ رہا. ایسا کریں, اب اس جملے کو آپ سمرائز کریں شروع سے کہ کون سی چیز کیا بنی ہے. جب آپ کریں گی نا اسے سمرائز تو انشاءاللہ آپ کو بھی آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ مجھے پلیز آپ آپا کہہ کے شرمندہ نہ کریں, میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں. نہیں اور اللہ بڑے علم میں آپ بڑی ہیں, اس وجہ سے وہ عمر ایج کے حساب سے نہیں کہہ رہی میں, وہ آپ ظاہر مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک آپ کی ماشاءاللہ سے اچھی نالج ہے, اچھی گرپ ہے. اس عمر میں آپ جس طرح سے کر رہی ہیں اللہ میاں آپ کو بہت جزا دے. چلیے اب آپ اس کو سمرائز کریں کہ شروع سے ہم نے کس کو کیا بنایا. دیکھیں لقو جو ہے ہمارے پاس فیل آیا شروع میں, تو ابھی ہمارا کیا ہو جائے گا, جملہ فعلیہ ہوگا, جملہ اسمیہ ہوگا. جملہ فعلیہ. اچھا, الذین کیا ہو جائے گا, اس میں موصول. اس میں موصول. اس میں موصول جب آیا تو اس کے بعد کیا آنا ہے, اس کا صلۃ الموصول. صلۃ الموصول آنا ہے. صلۃ الموصول کس کس طرح سے آ سکتا ہے, وہ یعنی کہ وہ ایک تو جملہ اسمیہ بن کے آ سکتا ہے, دوسرا جملہ جملے فعلیہ بن کے آ سکتا ہے, یا پھر شبو جملہ آ سکتا ہے. شبو جملہ کیا ہوتا ہے, شبہ جملہ یعنی کہ جار مجرور اور کیا ہے, یہی تو وہ مجھے نا اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے. صحیح بول شاہین رہی ہیں آپ, صحیح. آپ نا بچے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پریکٹس سے چیزیں آتی ہیں, اور اسی کے لیے میں ہر کسی کو کہتی ہوں کہ آپ پڑھانا شروع کر دیں. اب جب آپ نہیں پڑھا رہے ہوتے تو آپ کو نہیں سمجھ آتی, لیکن جب آپ پڑھانا شروع کرتے ہو تو آپ اس کے لیے پڑھتے بھی ہو, سیکھتے بھی ہو, کرتے بھی ہو. ٹھیک ہے, تو جو چیز آپ پڑھانے سے سیکھتے ہو نا وہ آپ ویسے نہیں سیکھ پاتے. آئی سمجھ؟ جی انشاءاللہ.
تو یہ کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں، بس ایک دم سے ہم پورے کو جب دیکھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ جب ایک ایک چیز کو جس طرح اب یہ بتا رہی ہے ایک ایک چیز کو کرنا شروع کرو گے تو بالکل آسان ہو جائے گا. آپ کریں، انشاءاللہ. کیری آن کریں. پھر یہ اسم موصول، یہ جملہ فعلیہ اس کا صیغۃ الموصول بن کر آ رہا ہے اپنے فعل اور فاعل کے ساتھ. ٹھیک تھا میں نے؟ فعل اور فاعل کے ساتھ، ٹھیک. ٹھیک ہے، بس یہ کمپلیٹ ہو گیا. پھر آگے کروں اور پھر دوسرا جی جی کیجئے. ہاں پھر یہ جملہ فعلیہ اپنے فاعل بالفعل، وہ فعل بالفاعل کے ساتھ جملہ فعلیہ بن کر آ رہا ہے. پھر آگے اذا شیاطینہم کو ہم کیا بنائیں گے اس کے ساتھ، فعل اور فاعل کے ساتھ؟ ہلو، ابھی آپ کی تو آواز کٹ. ابھی تو آگے قالوا آمنا آئے گا نا. قالوا آمنا تو صلۃ الموصول بن گیا نا اس کا الذین آمنوا کے لیے. نہیں بیٹا، صلۃ نہیں، الموصول تو دیکھو آمنو بنا ہے نا. اچھا پورا الذین ناؤن موصول ہو گیا، آمن اس کا صلۃ الموصول ہو گیا. صحیح ہے. اور قالوا جب الگ آ صلۃ رہا ہے پھر. الموصول ہو گیا تو پھر یہ پہلے جملہ اسمیہ بنے گا، پھر یہ مفعول بنے گا، پیچھے جو لکو آ رہا ہے فعل. اچھا بالکل. اور یہ اپنا دیکھیں ایک منٹ، ناؤن میں موصول صلۃ الموصول کے ساتھ میں مل کر پیچھے فعل لقو کے لیے یہ مفعول بہ بن رہا ہے. اور لکو فعل اپنے فائل جو اس کے اندر ہی ہے ہم، اور یہ جو مفعول بن گیا ہے اس سے مل کر، چونکہ شروع میں اذا آ رہا ہے نا، اس اذا جی کی جی وجہ سے یہ جملہ فعلیہ شرطیہ بن جائے گا. صحیح. ہم نے شروع والے اذا کو اسم ظرف زمان شرطیہ بنایا ہے نا. جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک. اب آگے کریں قالو سے. قالوا آمنا، یہ جملہ فعلیہ اپنے فعل با فاعل کے ساتھ مل کر نحنو فعل کے لیے جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اور پھر یہ قالو تو وہ آ گیا، کول آ گیا ایک وہ. پھر آمنا، آمنا الگ فعل آ رہا ہے نا، قالو الگ آ رہا ہے. تو یہ جو آمنا ہے نا یہ فعل ہے اور اس کے ساتھ فاعل نحنو ہے، تو پہلے ہم اس جی کو جملہ فعلیہ بنائیں گے. ہم کہیں گے کہ فعل پلس فاعل نحنو ہاں جملہ یہ دونوں مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ فاعل ہمارے پاس قالو میں ہے، اس کو مفعول بنائیں گے. صحیح. پھر ہم آمنا، کہیں گے جی کس کو آپ نے مفعول قالو بنایا ہے سمینہ؟ فعل پلس فاعل نحنو جملہ فعلیہ ہو کر مفعول قالو کے لیے. نہیں، آپ کالو کی بات کر رہے ہو؟ جی قالو تو فاعل، قالو میں تو فاعل ہے نا ہم، جی اور شاہین. یہ مفعول بن ہے. جی شاہین، آپ نے نا بیٹا ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے. جی کالو جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے نا. جی اب یہ کیا بن رہا ہے؟ فعل فاعل مل کے کیا بنتا ہے؟ جملہ فعلیہ. اب اس کے بعد جو آئے گا ظاہری بات ہے وہ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ جملہ فعلیہ کے اور کیا پارٹس ہوتے ہیں. مفعول فعل پلس فاعل. یا مفعول ہوتا ہے مفعول. یا متعلق ہوتا ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا. جی جملہ فعلیہ میں صرف ٹوٹل 4 پارٹس ہوتے ہیں: فعل، فاعل، مفعول اور اس کے علاوہ متعلق. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ آمنا نے یا تو متعلق بننا ہے یا مفعول بننا ہے، کیونکہ اسی کا پارٹ ہے نا، اسی جملے کا حصہ ہے. اس کے علاوہ کوئی پانچویں چیز تو نہیں ہے نا ہمارے پاس. قالو کے لیے آمنا مفعول بھی بن کر آ رہا ہے جی ابھی میں اپنے جو فعل اور پوائنٹ فاعل. بتا رہی ہوں نا وہ آپ اس پہ غور کرو.
अच्छा समझ। जी, पॉइंट मैं ये बता रही हूँ कि जब जुमला फेलिया आपका बन जाता है फेल फाइल से, उसके बाद अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि वो क्या है, तो आपने ये या जहन में रखना है कि जुमला फेलिया में सिर्फ 4 ही चीज़ें हो सकती हैं: फेल, फाइल, मफूल और मुतालिक। जी अब फेल फाइल आपको मिल गया है, तो अब अगली वाली चीज़ सिर्फ या मफूल बन सकता है या मुतालिक बन सकता है। सही। अब मुतालिक आपको पता है जार मजरूर से बनता है, ठीक है, हम्म। यानी कि शिबू जी जुमले से बनता है। तो जी अब अगर ये वो नहीं है तो फिर आखिरी चीज ऑटोमेटिकली मफूल रह जाता है, सही फिर आपने इसको मफूल बनाना है। लेकिन अगर सही। उसमें एक से ज्यादा चीजें हैं तो उनको इकट्ठा करके फिर उसके एंड रिजल्ट को मफूल कहोगे, अच्छा ठीक। ठीक है ना। अब आमन्ना में ठीक है। फिर एक फेल है और एक फाइल है, ठीक ठीक। उस फेल फाइल से एक और नया जुमला फेलिया बना लोगे, लेकिन एंड सही। रिजल्ट ने मफूल बनना है, ठीक क्योंकि ये पिछले जुमले के ठीक। हिस्सा है ना, उसी जुमले के जी अंदर जी आया हुआ है। जी पॉइंट क्लियर हुआ है आपको? जी जी इंशाल्लाह अब मैं इस तरह कोशिश करूंगी थोड़ा थोड़ा ना। तो जब ये लोग बोलते हैं मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि इतनी स्पीड में ये तो लेकिन कर रहे होते हैं। हम लोगों ने 5 साल में पढ़ा है, मैंने भी इनके साथ ही पढ़ना शुरू किया है, ये मैंने भी नहीं पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है। हम एक तरह जी से ठीक। समझ लो कि मैं यहाँ पे एज अ टीचर नहीं थी, हम एज अ कंबाइंड स्टडी हमने की है। कोई चीज़ उसने किसी और से, नौशीन ने पढ़ा हुआ है, समीना ने किसी और से पढ़ा हुआ है, तो हम मिल के जिसको जो पॉइंट याद आ रहा होता है वो बता देता है। तो ये हम सब ने मिल के, इस क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, हमने मिल के इसको इकट्ठे शुरू किया था, मैंने भी पहले नहीं पढ़ा हुआ, ये जहन में रखें आप। तो एक तरह से मिल के पढ़ रहे हैं हम, तो लेकिन इसको पढ़ना शुरू किए हुए काफ़ी अरसा हो गया है, तो हम अभी भी पूरा हमारे कमांड हासिल नहीं है, कई जगहों पे फंस जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं, ठीक है। नई नई टर्म्स आ रही हैं बीच में, वो जब आती हैं तो फिर वो सीखते हैं। तो इसलिए इससे डिस्करेज नहीं होना और ये नहीं सोचना कि ये जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बता पा रही। नहीं वो नहीं है पर मैं चाहती हूँ कि इसी तरह जाहिर कोशिश करेंगे तो इस तरह की तरह पढ़ना पाएंगे। मतलब वही वाली बात है कि प्रैक्टिस से आएगा ना, जितनी हम सही सही प्रैक्टिस इंशाल्लाह। करेंगे तो उतना आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा आपको आएगा। इंशाल्लाह। चलें आपका मैंने बहुत टाइम ले लिया। नहीं, बहुत टाइम क्या है, सारी सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए ठीक है इंशाल्लाह ठीक है इतना ही रखते हैं। आयत नंबर 14 ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, और अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नशहदु अन ला इलाहा नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।